بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ وہ سڑک اس پہاڑ سے تقریباً 600 میٹر نیچے ایک خوبصورت وادی میں تھی کہ اچانک جس پر ایک شاندار کار آ کر رکی۔ یہ کار سلیم نامی ایک 32 سالہ نوجوان کی تھی جو شہر سے گاؤں سیر کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، لیکن گاؤں سے کچھ دور اس کی گاڑی میں کچھ خرابی پیدا ہوئی اور گاڑی کا انجن اچانک بند ہو گیا۔ وہ گاڑی سے نیچے اتر کر نیچے آیا۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اس کے عقب میں پھیلے ایک بڑے سے پہاڑ کی چوٹی پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ اس سائے نے 600 میٹر بلندی سے نیچے چھلانگ لگا دی اور کچھ ہی سیکنڈز میں وہ سایہ نوجوان کی کار کے قریب تھا۔ سلیم کو گاڑی سے اترنے کے کچھ ہی دیر بعد اپنے پیچھے دھپ کی آواز سے کچھ گرنے کی آواز سنائی دی، اور پھر اس نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے ایک بوڑھی عورت دکھائی دی، لیکن اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں نہایت خوفناک اور پر اسرار تھی۔ سلیم نے اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر جھرجھری لی۔ پھر اس سے پہلے کہ سلیم کچھ کہتا، اس عورت نے سلیم کی گردن دبوچ لی اور سلیم ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح چیخنے چلانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں سلیم کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ پھر اس عورت نے سلیم کی طرف ہاتھ جھٹکے تو وہاں نہ سلیم تھا اور نہ ہی وہ عورت۔ پھر اس پہاڑ کی چوٹی پر وہ عورت نمودار ہوئی۔ چوٹی سے کچھ نیچے بہت ہی خطرناک ڈھلوان تھی، وہاں ایک عام آدمی نہیں چل سکتا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ بوڑھی عورت وہاں پر ایسے چل رہی تھی جیسے وہ ہموار زمین پر چل رہی ہو۔ وہ عورت ڈھلوان پر بڑی تیزی سے نیچے کی طرف چل رہی تھی۔ اگر ایک عام انسان اسے ایسے چلتا دیکھ لیتا تو وہ خوف سے چیخ تو ضرور مارتا اور کمزور اعصاب کا آدمی بے ہوش ہو جاتا۔ اب وہ عورت اس پہاڑ کے کنارے سے کچھ فاصلے پر تھی کہ ایک غار کا دہانہ نظر آیا۔ اس غار کا دہانہ نیم دائرے کی شکل میں تھا، لیکن اتنا بڑا ضرور تھا کہ ایک آدمی اس میں داخل ہو سکتا۔ وہ بوڑھی عورت اس غار میں داخل ہو گئی۔ یہ غار شیطان کی آنت کی طرح لمبا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد غار کے اندر سے وسیع ہونا شروع ہو گیا۔ آخرکار وہ عورت ایک کمرے میں پہنچ گئی۔ کمرے میں روشنی تھی، مگر کہیں بھی روشنی کا ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دفعتاً اس بوڑھی عورت نے زمین کی طرف ہاتھ جھٹکے تو وہاں سلیم کی لاش ظاہر ہوئی، جسے دیکھ کر پہلے تو بوڑھی عورت پر اسرار طریقے سے مسکرائی اور پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ پھر اس نے سلیم کی لاش کی طرف پھونک ماری تو اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلنے لگے اور سلیم کی لاش پر پڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں وہاں سلیم کی لاش کا سارا گوشت غائب ہو چکا تھا، صرف اس کے سر، چہرے اور گردن پر گوشت باقی تھا جسے اس کا چہرہ پہچانا جا سکتا تھا، جبکہ باقی تمام جگہ پر سیاہ ہڈیاں باقی تھی۔ سلیم کے 2 بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ وہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس کی شادی کو 9 سال ہو چکے تھے۔ اس کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا اور وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اس کے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھی۔ اس کے سب سے چھوٹے بھائی کی ابھی ابھی شادی ہوئی تھی۔ سلیم ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ سلیم کے والدین 2 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے تھے۔ وہ تینوں بھائی اب بھی ایک ساتھ رہتے تھے۔ سلیم کے گاؤں جانے کے 2 دن بعد جب صبح سلیم کی بیوی انیلا جاگی تو اس نے اپنے مڑ کر بیڈ پر چھوٹے بیٹے کو دیکھا جو اس کے دائیں طرف سو رہا تھا۔ پھر اس کا ہاتھ کسی کے چہرے سے ٹکرایا تو اس نے مڑ کر دیکھا تو سلیم تھا۔ انیلا نے اپنی آنکھیں کھولی اور پھر اسے دوبارہ دیکھا۔ اس نے سوچا کہ سلیم 3 دن کا کہہ کر گئے تھے، پھر یہاں کیسے؟ انہیں تو کل واپس آنا تھا، شاید وہ رات واپس آ گئے ہوں، لیکن انہوں نے کسی کو فون کر کے بتایا کیوں نہیں کہ میں واپس آ رہا ہوں؟
اور رات کو تو میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی تھی، پھر یہ اندر آ کر کیسے سو گئے؟ پھر انیلا نے سوچا کہ سلیم کو جگا کر صحیح طور پر معلوم کرتی ہوں۔ اس نے دیوار پر لگی گھڑی میں ٹائم دیکھا تو صبح کے 7:45 بج رہے تھے۔ انیلا نے سلیم کو کندھے سے پکڑ کر ہلا کر جگانا چاہا، مگر خلاف توقع سلیم کا کندھا بستر کے اوپر سے اس کے ہاتھ میں آ نہ سکا، تو وہ چونکی اور پھر بستر ہٹا دیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں گوشت سے بھرپور کندھے کے بجائے جلی ہوئی ہڈیاں تھی۔ اس نے گھبرا کر سلیم کے سارے بدن سے بستر اتار دیا، لیکن اگلا منظر دیکھ کر اس کی چیخ پورے گھر میں پھیل گئی۔ سارے گھر والے اس کمرے کی طرف بھاگے، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ سب نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، مگر وہ نہ کھلا، تو پھر انہوں نے دروازہ توڑ دیا، مگر اگلا منظر دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں بیڈ پر سلیم، انیلا اور ان کا چھوٹا بیٹا پڑا ہوا تھا، مگر اس کی حالت ایسی تھی کہ اس کے بدن سے سارا گوشت غائب تھا، صرف سر، منہ اور گردن پر گوشت تھا، اور ہر جگہ جلی ہوئی سیاہ ہڈیاں موجود تھی، جبکہ انیلا فرش پر بے ہوش پڑی تھی اور اس کا چھوٹا بیٹا سو رہا تھا۔ صبح 10 سے پہلے سارے محلے دار جمع ہو گئے۔ اس کے گھر پر لوگوں کا جمع غفیر تھا۔ جو کوئی بھی لاش دیکھتا حیرت اور خوف کے مارے دنگ رہ جاتا۔ سلیم کی لاش کو غسل دے کر جنازہ پڑھا کر دفنا دیا گیا، مگر لوگ اور سلیم کے گھر والے حیران تھے کہ سلیم تو گھر سے سیر کے لیے گیا تھا اور واپس بھی نہیں آیا تھا۔ اس کی کار لالو پور گاؤں، جو کہ خوبصورت پہاڑیوں سے 3 طرف سے گھیرا ہوا تھا، اس سے کچھ فاصلے پر ملی تھی۔ وہ اسی گاؤں کا بتا کر گیا تھا۔ کسی نے کہا کہ اسیبی چکر ہے، تو کسی نے کہا کہ کسی سنگ دل قاتل نے اس کے گھر والوں کو ڈرانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ پولیس نے بھی رسمی کارروائی کر کے نامعلوم شخص کے نام پر پرچہ کاٹ دیا، لیکن حقیقت کسی کو نہ پتہ چل سکی کہ سلیم کے ساتھ آخر ہوا کیا۔ حمزہ اس وقت اپنے گھر کی چھت پر کھیل رہا تھا کہ اسے اپنے گھر کے شمال مشرق میں پھیلے ہوئے تقریباً 600 میٹر اونچے پہاڑ کی چوٹی پر خوفناک کہے سنائی دیے۔ اس نے ان آوازوں کو اپنا وہم گردانا اور دوبارہ کھیل کود میں مصروف ہو گیا، مگر کچھ دیر بعد اسے پھر وہی آوازیں سنائی دی تو خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بھاگ کر کے چھت سے نیچے اترا اور صحن میں بیٹھی اپنی امی سے بولا، امی وہ دیکھے باہر کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہاں اور کیسی ہے آوازیں؟ اس کی ماں نے پوچھا اور اٹھ کر اندر چلی گئی۔ مگر حمزہ سخت خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اس نے مڑ کر اس پہاڑ کی طرف دیکھا تو اس کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ اب اس پہاڑ کی ڈھلوان پر اسے ایک سایہ دکھائی دیا، لیکن اس سائے کے حد و حال واضح نہ ہو سکے۔ حمزہ 10 سال کا ہو چکا تھا اور اسے جہاں تک یاد تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں اس ڈھلوان پر کسی کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی وہاں کبھی کسی بکری یا کسی جانور کو۔ حمزہ اسی وقت اپنے بستر میں جا گھسا اور شام کو اپنی ماں کے ڈانٹنے کے باوجود بستر سے نیچے نہ اترا، اور جب رات کے کھانے کا وقت ہوا تو اس کی ماں نے اسے جا کر بستر پر دیکھا تو اسے سخت بخار تھا۔ حمزہ کی ماں سخت پریشان ہوئی کہ دن کو تو یہ بالکل ٹھیک تھا، اب اسے کیسے بخار ہو گیا، اور دوسری پریشانی کہ حمزہ کے والد گاؤں سے باہر شہر میں کام کرتے تھے، اگر وہ ہوتے تو کچھ نہ کچھ کرتے۔ خیر حمزہ کی ماں نے حمزہ کو پکارا، اٹھو حمزہ بیٹے، رات ہو گئی ہے، رات کا کھانا کھا لو، نہیں تو بخار اور زیادہ ہو جائے گا۔ مگر حمزہ نے کوئی جواب نہ دیا، تو اس کی ماں نے جا کر دیکھا وہ سو رہا تھا۔ پھر اس کی ماں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور خود بھی کر کے چھوٹے موٹے کام نپٹا کر سو گئی۔ صبح جب وہ جاگی تو اسے سب سے پہلے حمزہ کا خیال آیا۔ اس نے حمزہ کی چارپائی پر جا کر اسے دیکھا تو وہ وہاں پر اپنی چارپائی پر موجود نہیں تھا۔ اس نے باہر صحن، باتھ روم، کچن اور دوسرے کمروں کے علاوہ ہر جگہ دیکھ لیا تھا۔ پھر اس نے اڑوس پڑوس سے پتہ کیا تو حمزہ کا کہیں بھی پتہ نہ چل سکا۔ حمزہ کی والدہ بہت پریشان تھی۔ اس کے والد بھی شہر سے واپس آ گئے تو گاؤں والوں نے حمزہ کو سب جگہ ڈھونڈا، مگر وہ کہیں بھی نہ ملا۔ دوسرے دن اسی گاؤں میں ایک اور بچہ اسی طرح غائب ہوا۔ اس سے اگلے دن صبح حمزہ اپنی چارپائی پر مردہ ملا، وہ بھی اس حالت میں کہ اس کے جسم سے سارا گوشت غائب تھا، صرف منہ، سر اور گردن کے علاوہ باقی سب جگہ جلی ہوئی سیاہ ہڈیاں باقی تھی۔ حمزہ کے ماں باپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔
حمزہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پھر اس گاؤں سے یکے بعد دیگرے 7 بچے اسی طرح غائب ہو گئے اور دوسری صبح اس طرح ان کی لاش اپنے بستر پر پائی گئی۔ اس طرح کے واقعات پر گاؤں میں ماتم برپا ہو گیا۔ سب سے پہلے حمزہ اور پھر 6 بچے اور ان کی عمریں 10 سال یا 10 سال سے کم تھی۔ ان کا رات کو اپنے گھر سے غائب ہونا، پھر دوسری صبح ان کا اپنے بستر پر اس طرح مردہ پایا جانا۔ گاؤں والوں کو ان پر اسرار واقعات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پولیس بھی موجود تھی۔ گاؤں کے اکثر لوگ اس کو جن بوت کا چکر قرار دے رہے تھے۔ چھوٹے بچے ڈرے ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں کو اس گاؤں کے شمال مشرق میں 600 میٹر بلند پہاڑ کی چوٹی سے کچھ پر اسرار آوازیں آئی، مگر لوگوں نے اسے اپنا وہم قرار دیا۔ گاؤں والے اگٹھے تھے، ہر کسی نے رائے دی کہ یہ بھوت پریت کا چکر ہے، مگر پولیس نے ان کی ایک نہ سنی اور مختلف جگہ پر پولیس جوانوں کے پہرے لگا دیے۔ اس دن ایسا کچھ نہیں ہوا، لوگوں نے سکا سانس لیا۔ اگلے دن کچھ لوگوں کو سہ پہر کے وقت اسی پہاڑ کی چوٹی سے خوفناک نسوانی کہے سنائی دیے۔ لوگوں نے یہ بات ایک دوسرے کو بتائی اور پھر پولیس کو بھی بتا دی۔ پولیس افسر نے ان کی بات سن کر کہا کہ ہم نے اس پہاڑ کی طرف بھی کئی نوجوانوں کا ایک گروپ پہرے پر متعین کیا ہے، مگر انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن میں پھر بھی ان سے جا کر پوچھتا ہوں۔ پھر پولیس افسر اور گاؤں والے ان جوانوں کے پاس گئے، مگر اگلا منظر دیکھ کر ان کے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ ان دونوں میں سے ایک جوان کا حال پہلے بچوں اور سلیم جیسا ہو چکا تھا، جبکہ اس کے کچھ ہی فاصلے پر ایک خوفناک شکل عورت کھڑی تھی جو وہاں موجود دوسرے جوان نوید کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر پولیس انسپکٹر خان محمد نے نوید سے پوچھا، کیا ہوا نوید؟ تو نوید نے بتایا، یہ عورت جن زادی ہے، اس نے امجد کا یہ حال کیا ہے۔ نوید نے سارے جوان امجد کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ پھر انسپکٹر نے اپنا پسٹل نکال کر اس جن زادی کی طرف کیا اور فائرنگ شروع کر دی۔ دوسرے پولیس والوں نے بھی اپنی رائفلیں اور پسٹل اس جن زادی کی طرف کیے اور فائرنگ شروع کر دی، مگر گولیوں کا اس جن زادی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جہاں گولیاں لگتی وہاں سے چنگاریاں نکلتی۔ گولیاں لگنے کے باوجود بھی اس نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، بلکہ وہ صرف نوید ہی کی طرف دیکھتی رہی۔ گولیوں کا اس کے جسم پر کوئی اثر نہ ہوا، حتیٰ کہ سب کے سب پولیس والوں نے اپنی رائفلوں اور پسٹلوں کی ساری گولیاں اس جن زادی کا نشانہ لے کر چلا دی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی اور بدسور نوید ہی کی طرف دیکھتی رہی۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود لوگ اور پولیس والے سب کے سب حیرت و خوف کے مارے اپنی جگہ بت بن گئے۔ پھر اس جن زادی نے سر اٹھا کر لوگوں کی طرف دیکھا تو کئی لوگوں کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ اس کی آنکھیں ایسی تھی جیسے دہکتے ہوئے انگارے۔ اس کے چہرے کا رنگ کالا تھا۔ گاؤں والے خوف کی وجہ سے گاؤں کی طرف بھاگے، لیکن انسپکٹر خان محمد اور 2 پولیس جوان کھڑے رہے۔ پھر وہ جن زادی ان کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور تھوڑی ہی دیر بعد زور زور سے ہنسنے لگی۔ اتنی دیر میں انسپکٹر خان اپنا پسٹل دوبارہ لوڈ کر چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی اس جن زادی کی طرف گولی چلانی چاہی، اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں انسپکٹر کی طرف کر دی تو اس کی انگلیوں سے سفید رنگ کی شعاعیں نکلی اور انسپکٹر کے سینے سے جا ٹکرائیں۔ انسپکٹر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سینے میں کسی نے زہر آلود خنجر گھونم دیے ہوں۔ وہ درد کی شدت سے زمین پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ اتنے میں نوید نے زور سے پکارا، انسپکٹر صاحب! اس کی آواز سن کر اس جن زادی نے اسے ایسے اچانک مڑ کر دیکھا جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ نوید دوڑ کر انسپکٹر کے پاس پہنچا۔ اتنی دیر میں دوسرے 2 جوان بھی ان دونوں کے پاس پہنچ گئے۔ اسی لمحے انسپکٹر خان ہوش میں آ چکا تھا۔ اس خوفناک صورت جن زادی کی نظریں بدسور نوید پر ہی تھی۔ پھر اس نے اتنی تیز اور خوفناک چیخ ماری کہ پورے کا پورا ماحول کانپ اٹھا۔ پھر اس جن زادی کی آنکھوں سے خون کی طرح گاڑھا مادہ نکلنے لگا اور وہ زمین پر گر پڑی۔ انسپکٹر خان اور دیگر پولیس جوان یہ منظر دم ساڑے دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے ناقابل یقین منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان سے کچھ ہی فاصلے پر جو پہاڑ ہے اس کی 600 میٹر بلند چوٹی پر آپس میں بڑے بڑے 2 ہیکل پتھر ٹکرا رہے ہیں۔ پھر جہاں سے پتھر ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی وہاں سے 7-8 رنگ کی روشنیاں ایک پٹی کی صورت میں اوپر پہلے آسمان کی طرف بلند ہوئی، پھر نیچے کی طرف، پھر ان سب روشنیوں پر لال رنگ کی دھند چھا گئی اور پھر وہ سرخ دھند کی بڑی اور گول پٹی زمین پر جہاں وہ جن زادی بے سدھ پڑی تھی وہاں آئی اور وہاں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں نہ کوئی جن زادی تھی اور نہ ہی وہ روشنیاں۔
इंस्पेक्टर समेत सिपाही को लगा कि वो कोई ख्वाब देख रहे हैं, मगर ये सब ख्वाब नहीं, हकीकत था। खौफ और हैरत से उनके मुंह से कोई बात ना निकली। फिर वो अपनी जगह से हिले और बेहोश लोगों के पास गए और उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगे। उन लोगों में से बाकी सब तो होश में आ गए, मगर 2 लोग होश में ना आए। सबने बड़ी कोशिश की, मगर उन्हें होश ना आया। फिर उनके जिस्म अकड़ने लगे तो पता चला कि वो मर चुके थे। उनकी लाश पुलिस शहर के अस्पताल में ले गई, उनका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि इनके दिल फटने की वजह से इनकी मौत वाक़ई हुई है। उसके बाद गांव में 20-21 दिन तक कोई पुरअसरार वाकया या मौत नहीं हुई। लोगों ने सुख का सांस लिया। पुलिस ने कहा, लगता है कि वो जिनजादी किसी और इलाके में चली गई है। पुलिस उस गांव से चली गई थी। फिर 9-10 दिन और इसी तरह गुजर गए। एक दिन गांव में एक बहुत बड़े और पहुंचे हुए बुजुर्ग किसी की दावत पर आए। ये बहुत नेक और बाअमल बुजुर्ग थे। उनके काबू में जिन्नों का एक पूरा कबीला था। ये लोग भी बुजुर्ग की बहुत इज्जत करते थे और अपने अक्सर मामलात में उनसे मशवरा वगैरह लिया करते थे। ये बुजुर्ग, जिनका नाम इसहाक शाह था, वो उम्रे पर गए हुए थे। जब वो वापस आए तो उनके एक खास मुरीद इरफान ने इस गांव में आने वाली इस मुसीबत के बारे में बताया और वो बुजुर्ग इरफान की दावत पर गांव आए थे। 2 घंटे बाद जब मुरीदेन का सिलाब था तो इसहाक शाह ने इस बारे में इरफान से तफसीली बात की। इरफान ने शुरू से आखिर तक की सारी बात बुजुर्ग के गोश गुजार कर दी, जिसे सुनते हुए शाह इसहाक, उनके चेहरे का रंग सुर्ख हो चुका था। उन्होंने अपने खास सिंह, जो कि बहुत ही ताकतवर था, उसको मुकम्मल हालात और जिनजादी के बारे में मालूम करने के लिए भेजा। रात भर इरफान अली के घर ही शाह साहिब रहे और सुबह होते ही शाह साहिब ने सारे गांव वालों को जमा होने को कहा। फिर वो खुद भी एक चारपाई पर बैठ गए। कुछ देर तक वो खामोश बैठे रहे। फिर गांव के चौधरी खालिक साहिब भी वहां पहुंच गए और फिर उन्होंने बड़े एहतराम से शाह साहिब से मुसाफा किया और उनकी साथ वाली चारपाई पर बैठ गए। नौजवान आपस में खुसर पसर कर रहे थे, इसलिए शाह साहिब इससे पहले कभी भी ऐसे लोगों को जमा नहीं किया था। फिर शाह साहिब ने बोलना शुरू किया, आप लोगों पर पिछले दिनों जो मुसीबत आई थी वो अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि वो तो शुरू हुई है। अगर उसको वक्त पर दूर ना किया गया तो गांव के सबसे पहले बच्चे उस जिनजादी के शिकार होंगे और उसके बाद नौजवान, फिर औरतें और आखिर में बूढ़े। हमें उस जिनजादी को रोकना ही होगा, उसे खत्म करना होगा। इस नेक मकसद के लिए आप लोग मेरा साथ दे सकते हैं तो बताएं। सब लोगों ने बेअक्वक कहा, हम आपका साथ जरूर देंगे। उसी वक्त एक बूढ़े आदमी ने पूछा, लेकिन हम उसे मारेंगे कैसे, जबकि उस पर तमाम हथियार बेअसर हैं। ये सुनकर शाह साहिब ने कहा कि उसका मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं आज ही मालूम कर लूंगा। अब तुम लोग जाओ और असर की नमाज के बाद फिर यहाँ आना, फिर बताऊंगा। ये कहकर शाह साहिब उठकर चले गए और इरफान के घर जाकर शाह साहिब ने कुछ देर आराम किया, फिर खाना खाया। इतनी देर में जोहर की नमाज का वक्त हो चुका था। शाह साहिब ने जोहर की नमाज उस गांव की मस्जिद में पढ़ी। नमाज पढ़कर वो जल्दी इरफान के घर गए और आराम का कहकर कमरे में चले गए। फिर उन्होंने कुछ देर आराम किया। थोड़ी देर के बाद शाह साहिब ने अपने हासिन को हाजिर किया और उस जिनजादी को मारने का तरीका दरियाफ्त किया। तो वो जिन शाह साहिब को उस जिनजादी को मारने का तरीका बताने लगा, जिसे सुनते हुए शाह साहिब के चेहरे का रंग सुर्ख हो चुका था। फिर असर की नमाज के बाद सारे लोग जमा हुए तो शाह साहिब ने बोलना शुरू किया तो सारे लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए। क्या उस जिनजादी को फना करने का तरीका मैंने मालूम कर लिया है, लेकिन वो है बहुत मुश्किल। अगर तुम लोग खसूसन जवानों ने हिम्मत की तो हम उसे मारने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उसको ऐसे लोग मार सकते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी से नहीं डरते और वो ताकतवर भी हों। लेकिन इसके लिए हम उसका खुद उस पहाड़ से निकलने का इंतजार नहीं कर सकते, बल्कि हमें उसको पहाड़ से निकालने के लिए एक 7-8 साल खूबसूरत बच्ची की जान जोखिम में डालनी होगी। हम उस बच्ची को उस पहाड़ के करीब ले जाएंगे और उसको किसी भी तरह आमादा करेंगे कि वो जोर जोर से चीखो पुकार करते हुए रोए, क्योंकि उस बच्ची के रोने की आवाज सुनकर वो पहाड़ से बाहर आएगी। उस वक्त तुम लोग उसे काबू कर लेना और मजबूत जंजीरों से बांध लेना, लेकिन ख्याल रहे उससे डरना बिल्कुल भी नहीं। और उस वक्त आयतुल कुर्सी और कुरान मजीद की कोई भी सूरत पढ़ते रहना, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। फिर मैं उसकी तमाम ताकतें मफलूज कर दूंगा।
پھر ہمیں چاند کی 14ویں تاریخ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ چاند کی 14ویں کو جب چاند رات کے 12 بجے اپنے جوبن پر ہوگا تو وہ چاند کی طرف غور سے دیکھے گی۔ پھر چاند کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے رنگ برنگی روشنیاں نکلیں گی، اور وہ روشنیاں بہت ہی کم وقت کے لیے اس کی آنکھوں سے نکلیں گی۔ ان روشنیوں کے نکلنے کے دوران ہی ہمیں اس کے دونوں سینگوں کو کاٹنا ہوگا۔ اگر اس دوران وہ کٹ گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گی۔ اگر وہ روشنیاں ختم ہو گئی اور سینگ نہ کٹے تو وہ سینگ کاٹنے کی کوشش کرنے والا موت سے ہمکنار ہو جائے گا، اور پھر ہمیں اگلے چاند کی 14 تاریخ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر گاؤں کے نوجوانوں نے تیاری مکمل کر کے پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ بچی نے رونا شروع کیا تو 4 منٹ پہلے اس چڑیل نے اوپر سے چھلانگ لگائی اور اس بچی سے کچھ فاصلے پر آ کر رک گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی اس کے سامنے شاہ صاحب اور دوسرے لوگ آ گئے۔ سارے لوگ دوڑ کر اس جنزادی کے پاس پہنچے اور اس کے گرد فوراً حصار کھینچا اور پھر زنجیریں ڈال کر اس کو جکڑ دیا۔ شاہ صاحب اور دوسرے تمام لوگوں کو دیکھ کر اس جنزادی کی آنکھوں سے خون کی طرح گاڑھا گاڑھا مادہ نکلنے لگا۔ پھر شاہ صاحب نے دم کیا ہوا پانی بوتل سے نکال کر اس پر ڈال دیا۔ پانی پڑتے ہی اس نے زوردار چیخ ماری۔ پھر اس پہاڑ کے اوپر سے ایسی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی بڑے بڑے پتھر آپس میں ٹکرا رہا ہو۔ جہاں سے پتھر ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھی وہاں سے 6-7 رنگ کی روشنیوں کی پٹی آسمان کی طرف بلند ہوئی۔ پھر ان سب پر سرخ رنگ کی پٹی چھا گئی۔ پھر وہ زمین پر جہاں وہ جنزادی زنجیروں میں جکڑی کھڑی تھی وہاں آئی، مگر اس جنزادی کے سر سے اوپر ہی وہ سرخ رنگ کی گول پٹی رک گئی اور وہاں سے واپس پہاڑ میں چلی گئی۔ وہ جنزادی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ماہی بے آب تھی۔ شاہ صاحب نے لوگوں سے کہا کہ اب یہ بے بس مجبور ہے، پھر بھی آپ لوگ احتیاط کرنا کہ اس کے قریب کوئی بھی نہ جائے۔ اب میں جا رہا ہوں اور چاند کی 14ویں کو آؤں گا۔ پھر شاہ صاحب گاؤں سے باہر اپنی رہائش گاہ میں چلے گئے۔ وقت گزرتا رہا، پھر چاند کی 14ویں بھی آ گئی۔ شاہ صاحب شام کے وقت آئے اور رات میں شاہ صاحب گاؤں کے لوگوں کے ساتھ کھیت میں موجود تھے۔ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کب جنزادی کی آنکھوں سے روشنیاں نکلتی ہیں۔ شاہ صاحب اور 2 آدمی اس جنزادی کے قریب کھڑے تھے، جبکہ ایک نے ہاتھ میں تیز دھاڑ کلہاڑا پکڑا ہوا تھا جو چاند کی چاندنی میں چمک رہا تھا۔ پھر تقریباً 30-35 منٹ بعد اس کی آنکھوں سے رنگ برنگی روشنیاں نکلنے لگی تو ہاتھ میں پکڑا کلہاڑے کا بھرپور وار اس کے ایک سینگ پر کیا۔ کلہاڑا سینگ پر لگا ضرور مگر سینگ کٹا نہیں، کیونکہ کلہاڑا صحیح جگہ پر نہیں لگا تھا۔ پھر نوجوان نے دوسرا وار کیا تو اس کا ایک سینگ کٹ کر زمین پر گر گیا، مگر دوسرا سینگ ابھی باقی تھا۔ تو نوجوان نے اس کو کاٹنے کے لیے جیسے ہی کلہاڑا فضا میں بلند کیا تو روشنیاں نکلنا بند ہو گئی اور اس کا کلہاڑا فضا میں ہی رہ گیا جیسے کسی نے اسے پکڑ لیا ہو۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہی کلہاڑا نیچے آیا اور اس آدمی کے سینے کو چیرتے ہوئے اس کی پشت سے نکلا۔ شاہ صاحب اور دوسرے لوگ اس کے پاس آئے، لیکن وہ اس جہان فانی سے اگلے جہان کوچ کر چکا تھا۔ اگلے دن اس کے جنازہ و تدفین سے فارغ ہو کر شاہ صاحب اس جنزادی کے پاس گئے اور اس کے کٹے ہوئے سینگ کو دیکھا جو لوہے کی طرح سخت تھا۔ دوسرے دن بھی وہی سما تھا۔ شاہ صاحب اور گاؤں کے بہت سے لوگ اس جنزادی کے پاس کھڑے تھے، اب وہ اس سے زیادہ برابر بھی خوف زدہ نہیں تھے۔ اس مرتبہ کلہاڑا ارشاد کے پاس تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا لوگوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخرکار رات کے 11:45 بجے اس کی آنکھوں سے پھر رنگ برنگی روشنیاں نکلنے لگی تو ارشاد نے کلہاڑے کے ایک ہی وار سے اس کا دوسرا سینگ بھی کاٹ کر الگ کر دیا۔ دوسرے سینگ کے کٹتے ہی اس جنزادی کے جسم کو آگ لگ گئی۔ آگ کے بجھنے کے بعد وہاں گاڑے کی طرح سیاہ گاڑھا مادہ رہ گیا تھا جس سے ناقابل برداشت بدبو اٹھ رہی تھی۔ خیر 8-10 دن بعد وہ گاڑھا مادہ اور بدبو بھی ختم ہو گئی۔ اب اس جنزادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ گاؤں والوں نے سکھ کا سانس لیا اور شاہ صاحب بحکم الہی کہیں اور چلے گئے تھے۔